عزیز طلبہ، ہم نے نظم حمد کی ایک ریڈنگ کی. اب کچھ گفتگو تشریح کے حوالے سے. پہلا شعر: دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے. اس شعر میں شاعر یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت جاری و ساری ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب اگر شعر پر غور کریں، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں ہر جگہ موجود ہے. کون جانے تجھے کہاں تو ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی اس انداز سے مکان جیسے کہ ہم انسانوں کی رہائش ہوتی ہے، دفتر ہے، گھر ہے، کوئی ادارہ ہے، اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیام پذیری کو جاننا ناممکن ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہی از ہیئر دیر اینڈ ایوری ویئر، یہاں وہاں ہر کہیں ہے. کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کے نظر آنے سے مراد یہ ہے کہ وہ خود مجسم صورت میں نظر نہیں آتا، بلکہ اس کے ہونے کا ثبوت، اس کی تخلیقات، وہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، یہ بڑے بڑے پہاڑ، پھول پتے، ندیاں، بارش، بادل، آسمان، سیارے، ستارے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہونے کا نشان ہے. اور اس سے ہمہ دم ہم کو یہ ثبوت ملتا ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کا کائنات میں عمل دخل ہر وقت موجود رہتا ہے اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے. اس شعر میں شاعر نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کے دو انداز ہیں اس کی موجودگی کے حوالے سے. کہ کبھی تو یوں کہہ لیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ لاکھ پردوں میں بھی بے پردہ ہے. یعنی وہ ہر چیز میں اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف. یا آپ نے وہ مشہور کلام سنا ہوگا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے. تو یہاں بھی شاعر نے یہی کہا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے ان کے لیے اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں کس شکل میں نظر آئے، ہر چیز میں ان کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے. اور 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے، یہ پے کی املا تھوڑی غلط ہو گئی ہے، بے لکھا گیا ہے یہاں. 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے، تو میں کی جگہ پہ آپ بے شمار کریں گے اور بے جو ہے وہ بے نشاں کے ساتھ پڑھا جائے گا. یعنی 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے. بہرحال یہ تو املا کی غلطی تھی. اب آپ یہ دیکھیے کہ جن لوگوں کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، جن کو انبیاء نے بھی توحید کی تبلیغ کی لیکن وہ ان کا دل معرفت سے خالی تھا، تو اس کے باوجود کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے معجزات، اللہ تعالیٰ کے مظاہر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا لیکن وہ اس کو قبول کرنے سے انکاری رہے. تو اب شعر یوں ہوا کہ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں. 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتے. تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے. خلوت تنہائی یعنی اکیلا ہونا، یہ ورڈ خلا اور خالی سے.
ملتا جلتا ہے خلوت تنہائی، جلوت جلوہ سے بنا ہے رونق، پنہاں چھپا ہوا، عیاں ظاہر، تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی، جیسے کہ ہم نے پہلے شعر میں دیکھا تھا، ہر جگہ موجود ہے۔ اگر انسان تنہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں انسان کی شہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک سے الگ ہو سکتا ہے، اللہ سے الگ نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کو اپنے آپ سے الگ کر سکتا۔ تو ہے جلوت میں، جلوت سے مراد ہے جہاں جو بھی رونق آپ کو نظر آتی ہے، جنگل، پہاڑ، میدان، شہر، بازار، آبادیاں، یہ سب کچھ اللہ کے کارخانہ قدرت کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے۔ ادنا اللہ کے لیے ادنا ہے، یہ ہمارے لیے بہت اعلیٰ ہو سکتا ہے۔ کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے، مراد یہ کہ اللہ مختلف انداز سے مختلف رنگوں میں نظر آتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، کہیں اس کی ہستی ظاہر ہو کے آتی ہے، مراد یہ کہ ایسے معجزات کا ظہور ہوتا ہے جو عام زندگی میں انسان کو دیکھنے کو نہیں ملتے، تو اس کو عیاں کہہ لیجئے آپ جو ہے۔ کہیں پنہاں سے مراد یہ ہے کہ وہ نمایاں طور پر جب کسی معجزے کا اظہار نہ ہو، چیزیں ہم کو معمول کے مطابق چلتی ہوئی نظر آئیں، تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سارا عمل دخل خود بخود ہو رہا ہے، لیکن اس میں بھی کائنات کی وہ عظیم ہستی جلوہ فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پورے کارخانہ قدرت کو چلا رہا ہے۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ اب میزبان اور مہمان کے کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے اس شعر کی تشریح کے لیے۔ آپ یہ دیکھیے، میزبان وہ ہوتا ہے جو ہماری خاطرداری کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، جو ہماری تواضع کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، جو ہمارا بندوبست کر رہا ہوتا ہے رہنے کا، کھانے پینے کا، نہانے دھونے کا۔ اور مہمان وہ ہے جس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کتنا دلچسپ مضمون شاعر نے بیان کیا۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ہماری جب کوئی ضرورت ہوتی ہے اللہ پوری کرتا ہے، ہم جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں اللہ ہمیں اس میں سے نکالتا ہے۔ تو اس انداز سے اللہ کیا ہوا؟ میزبان، یعنی وہ ہمارے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور پھر ہم کو اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت کرنا ہے، اس کے احکام پہ عمل کرنا ہے، اور اس کی کتاب، اس کی شریعت پر عمل درآمد کرنا ہے۔ جو احکام اس نے دیے، خواہ وہ نماز پڑھنے کے حوالے سے ہو، یا اپنے مال میں سے کچھ حصہ زکوٰۃ دینے کے متعلق ہو، یا حج ادا کرنے کے بارے میں ہو، حتیٰ کہ جان قربان کرنے تک ہم کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اس انداز سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مہمان ہے اور ہم اس کے میزبان ہیں، یا یوں کہیے کہ میزبان ہو، مہمان ہو، جو بھی ہو، کائنات میں اسی کی ہستی جاری و ساری ہے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اس شعر میں شاعر نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ دنیا ایک باغ ہے اور اللہ اس کا باغبان ہے، لیکن کیسا باغبان؟ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس باغ کی دیکھ بھال اس انداز سے کرتا ہے کہ ہر ذرہ، ہر پتا، ہر پھول اسی کا ذکر کرتا ہے۔ آپ اس شعر کو آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی مالی کے ذمے کسی باغ کی دیکھ بھال کا کام لگایا جائے تو کہیں نہ کہیں اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اس سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود اپنے بارے میں فرما رہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ اور پھر پوری کائنات کے حوالے سے کہا ولا یعود حفظہما، اس سارے کی حفاظت، اس کی نگہبانی اس کو تھکا نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے کہ وہ پوری کائنات کے اس باغ کی دیکھ بھال اس انداز سے کرتا ہے کہ ہر چیز اسی کا ذکر کرتے ہوئے معلوم ہوتی ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام آپ نے قرآن پاک میں بھی پڑھے ہوں گے،
مطلب قرآن پاک کے سپاروں سے علاوہ قرآن پاک کی جلد میں وہ نام باقاعدہ ایک ٹیبل کی صورت میں درج کیے گئے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نام جو ہے وہ ستار ہے۔ محرم راز کہتے ہیں راز رکھنے والے کو، ستار کہتے ہیں پردہ ڈالنے والے کو۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایسا رازدار ہے کہ دنیا میں ایسے رازدار کا ہونا محال ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، عزیز دوست، احباب، یہ سب لوگ انسان کا راز رکھتے تو ہیں، لیکن کوئی وقت ایسا آتا ہے، کوئی جھگڑا ایسا ہو سکتا ہے، کوئی کلیش ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ راز راز نہیں رہتا، اور وہ اپنے شدت مخالفت میں اس راز کو اگل دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام راز راز ہی رکھتا ہے، ان پر پردہ ڈالتا ہے۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا کہ جیسا رازداں اللہ ہے ویسا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ عزیز طلبہ، نظم کو بغور 2-3 مرتبہ پڑھ لیجئے اور اس لیکچر کو بھی غور سے سنیے تاکہ آپ اشعار کی تشریح کرنے کے قابل ہو سکیں۔